السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ وزیر اعظم عمران خان لاہور میں ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ عثمان بزدار سرکار خطرے میں ہے، اور ادھر بلوچستان میں وزیر اعلیٰ جام کمال کے خلاف اپوزیشن نے تحریک عدم اعتماد جمع کر دی ہے، اور کہا جاتا ہے کہ پاکستان میں کوئی تبدیلی آتی ہے مرکز میں تو یا تو وہ کراچی سے شروع ہوتی ہے جو بلوچستان کے ساتھ لگتا ہے، یا پھر بلوچستان کوئٹہ سے شروع ہوتی ہے۔ اور ماضی میں تو ہم نے یہ دیکھا کہ جو 2013 سے پہلے جو الیکشن ہو رہے تھے، اور الیکشنوں سے کچھ عرصہ پہلے بلوچستان میں تبدیلی آ گئی تھی، اور وہاں پر سردار ثناء اللہ زہری کی حکومت گرا کر قدوس بزنجو جو ہیں وزیر اعلیٰ بن گئے تھے، اور اس کا کریڈٹ آصف زرداری نے لیا تھا۔ لیکن اس بار بلوچستان میں اسی طرح کوئی بڑی پولیٹیکل پارٹی سامنے تو نہیں ہے، مگر تحریک عدم اعتماد آ گئی ہے۔ بی اے پی کے اندر، یعنی باپ جو بی اے پی بلوچستان عوامی پارٹی، اس کے اندر کے اختلافات کو کہا جا رہا ہے اس تحریک عدم اعتماد کی وجہ کہ انہوں نے حوصلہ دیا ہے ان اختلافات نے اپوزیشن کو کہ آپ تحریک عدم اعتماد لائیں اور ہم حاضر ہیں، اور یہ تحریک عدم اعتماد کامیاب کروا کے دکھائیں گے۔ بلوچستان اور پنجاب، عمران خان صاحب کے پاس کے پی کے میں ان کو کوئی اتنا خطرہ نہیں ہے۔ بلوچستان میں ان کی اتحادی حکومت ہے، اور جب سے یہ حکومت بنی ہے جام کمال صاحب کی، تب سے وہاں پہ رولے ہیں، وہاں پہ شور شرابہ ہے۔ آپ نے دیکھا پچھلا بجٹ جو تھا، اس بجٹ کے دوران یہ ہو گیا تھا کہ کئی گھنٹوں تک وزیر اعلیٰ صاحب جو ہیں یا حکومت جو ہے ارکان جو ہیں وہ اسمبلی کے اندر داخل نہیں ہو پا رہے تھے، اور وہاں پر اپوزیشن نے دھرنا دے کر بیٹھ گئی تھی جو ہے وہ اسمبلیوں کی راہداری پر، اسمبلی کے مین دروازے پر، اور بختر بند گاڑی کے ذریعے اسمبلی کا دروازہ توڑا گیا تھا۔ یعنی اس طرح کی تگڑی اپوزیشن تھی۔ اور پھر اس سے پہلے صالح بھوتانی صاحب ناراض، سردار یار محمد رند ناراض۔ کہا جا رہا ہے کہ رند صاحب جو ہیں وہ مان گئے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ ان کا ایک ہاتھ اگر جام کمال کے ساتھ ہے، عمران خان کے ساتھ ہے، وہ پی ٹی آئی کے رہنما ہیں، وہ ایک ہاتھ جام کمال اور عمران خان کے ہاتھ میں ہے، تو دوسرا ہاتھ ان کا نواب شاہ میں آصف زرداری صاحب کے ہاتھ میں ہے۔ نواب شاہ میں اس کے اپنے زمین زمینیں بھی ہیں، تو وہاں پر اور ان کے صاحبزادے جو ہیں بزدار صاحب رند صاحب کے، وہ ملاقات بھی کر کے آئے تھے عمران خان صاحب کے آصف زرداری صاحب کے ساتھ، اور زرداری صاحب نے ان کو کوئی تحفہ شوفہ بھی دیا تھا۔ تو وہاں کی صورتحال بلوچستان کی آغاز سے ہی، جب سے حکومت بنی ہے تب سے اسی طرح رہی ہے۔ اور بلوچستان میں کیونکہ 65 ارکان کی اسمبلی ہے، مینج کرنا آسان ہوتا ہے، اس کو چلانا بھی آسان اور حکومت کو گرانا بھی آسان۔ حکومت کو چلانا اس طرح آسان ہوتا ہے کہ آپ کو کتنی پنجاب کی کابینہ جو ہے 35-40 ارکان کی کابینہ تو ہوگی، کوئی مشیر ہے، کوئی ترجمان ہے، کوئی یہ ہے، تو وہاں پر حکومت بنتی ہی 33-34 ارکان پر ہے، تو 20-25 کو وزیر بنا دو، 8-10 کو مشیر بنا دو، کہ ساری کی ساری جو گورنمنٹ بینچز ہوتی ہیں وہ ساری کی ساری پورٹ فولیوز کے ساتھ ہوتی ہے، سب کے پاس کوئی نہ کوئی وزارت، کوئی نہ کوئی مشاورت، کوئی نہ کوئی صلاح کاری ہم کہتے ہیں اس کو، وہ اس کے ایڈوائزری وہ اس کے پاس ہوتی ہے۔ تو جس طرح چلانا آسان ہے، اس طرح اس کو گرانا بھی آسان ہوتا ہے، کیونکہ مینج کرنے کم ارکان مینج کرنے پڑتے۔ 23 ارکان ہیں اس وقت اپوزیشن میں، اور 16 ارکان کی جو ہے وہ دستخطوں سے کل جمع کروا دی گئی ہے وہاں پر تحریک عدم اعتماد۔ ان 23 ارکان میں سے 11 ہیں بلوچستان نیشنل پارٹی کے، 11 ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت کے، مولانا فضل الرحمان صاحب کی جمعیت علماء اسلام کے، اور 10 ہیں بلوچستان نیشنل پارٹی کے، اور اس کے بعد ایک پشتونخوا ملی عوامی پارٹی، اور ایک آزاد ہیں نواب اسلم ریسانی۔ وزیر اعلیٰ تو وزیر اعلیٰ ہوتا ہے، وہی والے، ڈگری تو ڈگری ہوتی ہے والے، نواب محمد اسلم خان ریسانی، سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان پیپلز پارٹی کے۔ ان کو بھی آپ نے دیکھا کہ بلوچستان میں کیا ہوا تھا، یعنی قدوس بزنجو سے پہلے جو حکومت تھی نواب ریسانی صاحب کی، وہ حکومت بھی ایک دھرنے کے ذریعے ختم کر کے گورنر راج وہاں پر نافذ کروایا گیا تھا، اور پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی، تو پیپلز پارٹی کے وزیر اعظم اور پیپلز پارٹی کے وزراء وہاں جا کر جو ہزارہ برادری کا دھرنا تھا وہ کئی دنوں سے جاری تھا، ختم کروا کے اپنی حکومت ختم کر کے گورنر راج نافذ کر کے آئے تھے۔ تو اس کے بعد کیا ہوا، اس کے بعد ثناء اللہ زہری صاحب کو قدوس بزنجو نے مجبور کر دیا، قدوس بزنجو نے مجبور کر دیا کہ ثناء اللہ زہری کو استعفیٰ دینا پڑا، اور نواز شریف صاحب سے ناراض ہو گئے۔ ان دنوں ثناء اللہ زہری صاحب اور ان کے جو ہیں وہ جنرل عبدالقادر بلوچ صاحب وہ پیپلز پارٹی میں۔ تو بہرحال اب جو صورتحال ہے وہاں پر بلوچستان کی، اس کے لیے کہا جا رہا ہے کہ تحریک عدم اعتماد مشکل ہے کامیاب کرنا۔ بی اے پی کی حکومت ہے،
بی اے پی کے ہیں جام کمال، بی اے پی کے ارکان ناراض بھی ہیں، تو اب باب بمقابلہ باب وہاں ہو سکتا ہے، کیونکہ اپوزیشن کو 10 ارکان چاہیے تحریک عدم اعتماد کو کامیاب کرنے کے لیے۔ جو دستخط ہیں اس میں ظاہر ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کی، وہاں پر اپوزیشن کی سب سے بڑی جماعت ان کی ہے۔ مولانا صاحب کو حیران کن طور پر مولانا صاحب کی جماعت جو ہے وہ مرکز میں تحریک عدم اعتماد کے خلاف ہے، پنجاب میں تحریک عدم اعتماد کے خلاف ہے، لیکن بلوچستان میں ان کی جماعت کے ارکان کے دستخط ہیں، اور بلوچستان میں وہ اس کے ساتھ تحریک عدم اعتماد کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ یہ تحریک عدم اعتماد کس حد تک کامیاب ہوتی ہے۔ میری جب وہاں سے بات ہوئی کچھ دوستوں سے، تو انہوں نے کہا سردار جو صالح بھوتانی ہیں وہ اس تحریک عدم اعتماد کے پیچھے ہیں، قدوس بزنجو، کیونکہ یہ دونوں ناراض ہیں، اسپیکر ناراض ہیں، اسپیکر تو پنجاب اسمبلی کے بھی ناراض رہتے ہیں عثمان بزدار صاحب کے ساتھ۔ تو کھیل بڑا دلچسپ ہے، یہاں پر بھی اسپیکر ناراض، وہاں پر بھی اسپیکر ناراض، یہاں کے اسپیکر نے تو استحقاق بل منظور کروا دیا، اور یہاں کے اسپیکر کے ساتھ اگر کوئی سوال کرتا ہے سہیل وڑائچ پرویز الہی صاحب سے کہ جی آپ نے عثمان بزدار کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانی ہے، تو وہ بڑا سا کہکا لگاتے نہیں عثمان بزدار کے خلاف نہیں، اس کے ساتھ ہم بڑے کمفرٹ، انہوں نے ہمارے ساتھ زیادتیاں کی ہیں، لیکن نہیں، عثمان بزدار کو میں ہٹانے نہیں دوں گا کسی کو۔ یہ ہٹانے نہیں دوں گا کا جملہ یہ ہے کہ میں ہی ہٹا سکتا ہوں، وہ جو کہا تھا نا پیچھے عثمان بزدار صاحب کو ہٹانے کا۔ تو بہرحال ادھر جو تحریک عدم اعتماد ہے، ابھی کل تحریک عدم اعتماد پیش ہوئی ہے، اب اس پر ظاہر ہے جوڑ توڑ ہوگی۔ بڑے مطمئن ہیں جام کمال صاحب کہ جی نہیں میری حکومت کہیں نہیں جا رہی، مطمئن تو رئیسانی صاحب بھی تھے، دھرنا ہوتا ہے لیکن دھرنا کھا بھی گیا تھا ان کو، مطمئن تو نواز شریف صاحب بھی تھے، ثناء اللہ زہری صاحب کہ باتوں میں آ کر کے نہیں کچھ نہیں ہوتا، لیکن جب آخر میں معاملہ گڑبڑ ہو گیا تو پھر استعفیٰ دینا پڑا۔ حالانکہ نواز شریف صاحب نے کہا تھا کہ نہیں مقابلہ کرو تحریک عدم اعتماد کا، لیکن انہوں نے مقابلہ نہیں کیا تھا۔ ان کا جو تھے ان کے اتحادی جو تھے محمود خان اچکزئی اور دیگر، انہوں نے کہا تھا کہ ان کو استعفیٰ دینے سے منع کریں اور ہم تحریک عدم اعتماد کو روک لیں گے، کامیاب نہیں ہونے دیں گے، لیکن انہوں نے استعفیٰ دے دیا، تو وہاں سے ان کی ناراضگی بہرحال ہوئی تھی شروع۔ تو اب کہانی یہ ہے کہ اگر تو، کیونکہ بہت بڑا اگر ہے، اگر بلوچستان سے تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بی اے پی عمران خان کے ساتھ نہیں کھڑی، اور اگر بی اے پی عمران خان کے ساتھ نہیں کھڑی تو بی اے پی کے کچھ پائے جو ہیں وہ جو ہوتے ہیں نا عمران خان کی کرسی میں، ایک پاوا جو ہے وہ مسلم لیگ قائد اعظم کا ہے، ایک متحدہ قومی موومنٹ کا ہے، اور ایک ہے بی اے پی کا، اور ایک ہے پی ٹی آئی کا۔ تو جو باب والا پاوا ہے جو کرسی پر بیٹھے ہیں، اگر وہ کھینچ دیا جائے تو پھر ظاہر کرسی تو گر جائے گی نا، تو پھر نہیں کھڑی ہو سکتی۔ تو اگر یہ تحریک کامیاب ہوتی ہے تو پھر عمران خان صاحب کے لیے اوپر بڑا مسئلہ ہوگا۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت کا تحریک عدم اعتماد کی طرف جانا، مونس الہی کا بلاول بھٹو زرداری کی طرف جانا، پرویز الہی صاحب کا کہہ لگانا، شہباز شریف کا اور بلاول بھٹو زرداری کا ایک گاڑی میں جانا، یہ مطلب ظاہر ہے یہ سارے اگر ان کی کیلکولیشن کریں تو کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی حساب کتاب تو لگ جائے گا نا۔ اگر اپوزیشن اس طرف آتی ہے اور ادھر جہانگیر ترین گروپ الگ سے بیٹھا ہوا ہے خاموش، جس دن یعنی ابھی دیکھیں نا جہانگیر ترین گروپ اس طرح تحرک میں نہیں ہے، ترین صاحب انتظار کر رہے ہیں کہ کب اپوزیشن تگڑی ہو کر قدم بڑھائے اور پھر میں اس پر اپنا حصہ ڈالوں۔ تو ایک تو یہ ہے، اور دوسرا معاملہ ہے بزدار کا، یعنی جام کمال کے خلاف تحریک عدم اعتماد ایسا نہیں ہے کہ کامیاب نہیں ہو سکتی، کامیابی کے زیادہ امکان ہیں، ناکامی کے کم امکان ہیں، 70% کامیاب ہو سکتی ہے۔ ماضی ہے نا، ماضی میں یہی نظر آ رہا ہے، اور وہاں پہ تحریک عدم اعتماد لانے والے جو ہیں انہوں نے جب لائے ہیں تو پھر کچھ تو ان کے ہاتھ میں ہوگا، صالح بھوتانی ہیں، قدوس بزن جو ہیں، تو ان میں سے کوئی ایک تو وزیر اعلیٰ بننے کا خواہش مند ہوگا نا، یا پھر ادھر مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت ان کو ساتھ ملا کے کم از کم، ہم سندھی میں کہتے ہیں دشمن جی دانگی بھگی چنگی، مطلب دشمن کو نقصان پہنچا ٹھیک، تو وہ چلیں اگر وزارت اعلیٰ کسی کو نہیں بھی ملتی تو جام کمال سے تنگ آئے ہوئے تو جام کمال صاحب کو گرا کر دکھائیں گے۔ تو یہ بی اے پی باب بمقابلہ باب ہے بیسیکلی۔ مولانا صاحب کی جماعت کے 11 ارکان ضرور ہیں، لیکن اب 10 ارکان جو حکمران اتحاد سے ٹوٹیں گے تو وہ تحریک عدم اعتماد ہوگی کامیاب۔ بزدار صاحب، عمران خان صاحب لاہور میں ہیں، اور کینٹونمنٹ بورڈ کے 3 دن پہلے انتخابات ہوئے، انتخابات کے بعد عمران خان صاحب ہکا بکا رہ گئے۔ انہوں نے کہا اگر کینٹونمنٹ سے بھی ہم ہار رہے ہیں، یعنی ڈی ایچ اے سے ہم ہار رہے ہیں، کلفٹن سے ہم ہار رہے ہیں، ڈی ایچ اے لاہور سے ہم ہار رہے ہیں، والٹن کینٹونمنٹ بورڈ سے ہم ہار رہے ہیں، کینٹونمنٹ لاہور کینٹ سے ہم ہار رہے ہیں، تو پھر ہمارے پاس بچا کیا؟
یعنی اپنا گڑھ جو ہے پشاور سے مار گئے۔ عمران خان صاحب کا تو زوم ہے نا کہ پڑھے لکھے لوگوں کی جماعت ہیں، یہ سارے غریب غربا شادرے شدرے کے ٹائپ کی جماعتیں ہیں، پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی لیاری کی جماعت، مسلم لیگ نون شادرے کی جماعت، اور ہم پڑھے لکھے لوگوں کی جماعت۔ تو پڑھے لکھے لوگ تو ہمارے سارے جتنے بھی ہیں، ہماری لیڈ جو پی ٹی آئی کی سپورٹر ہے، وہ تو رہتی کینٹونمنٹ کے علاقوں میں ہیں، چاہے وہ لاہور کا کینٹونمنٹ ہو، چاہے کراچی کا کینٹونمنٹ ہو، چاہے وہ گجرانوالے کا ہو، چاہے راول پنڈی کا ہو، چاہے کہیں کا بھی ہو، سارے ہمارے زیادہ تر پوش علاقے کینٹونمنٹ کے اندر آ گئے تھے، نہیں تو آ گئے، مطلب تو کینٹونمنٹ بورڈز کی بات کر رہا ہوں میں۔ تو عمران خان صاحب جب وہاں ہار گئے تو وہاں شکست کے بعد پھر عمران خان صاحب نے دوڑ لگائی ہے لاہور کی طرف۔ عمران خان صاحب لاہور میں بیٹھے ہوئے ہیں اور لاہور میں وہ کلاس لے رہے ہیں عثمان بزدار صاحب کی کہ آپ کی گورننس، آپ کے معاملات، کیونکہ عمران خان صاحب نے خود تو آتے ہیں نا لاہور میں، جو احکامات جاری کر کے چلے جاتے ہیں ان پر عمل درآمد، ویژن تو عمران خان کا ہے کہ کیسے چلانا ہے صوبے کو، عمل درآمد کرنے کی جو ہے وہ جادوئی شکتی، وہ تو عثمان بزدار صاحب کے پاس ہے۔ تو وہ ان کا چراغ وہ رگڑتے ہیں تو وہ چراغ میرا خیال ہے کام نہیں کرتا، تو پھر عثمان بزدار صاحب رہ جاتے ہیں۔ تو وہ آئے ہیں عثمان بزدار صاحب کی کلاس کرنے، کہا یہ جا رہا ہے۔ اور یہ بھی کچھ لوگوں کا خیال ہے، مجھے اس بات پر کم یقین ہے کہ وہ کوئی عثمان بزدار صاحب کو چھیڑیں گے، ہٹائیں گے۔ بزدار صاحب کو ہٹانے کا مطلب وہ جب پہلے 6 ماہ پہلے، یعنی حکومت بننے کے 6 ماہ بعد جب باتیں شروع ہو گئی تھیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے کہہ دیا ہے، فوج نے کہہ دیا ہے کہ بزدار کو ہٹائیں، تو میں گزارش کیا کرتا تھا کہ بزدار کو ہٹانے کا مطلب ہے کہ عمران خان گر جائیں گے۔ تاش کے پتوں کا ایک بنا ہوا محل ہے اور اس کے درمیان کا ایک پتہ ہے آغاز میں، یعنی بالکل پہلی وہ جو اس کی منزل ہے وہ محل کی، اس میں ہے عثمان بزدار کا لینٹر لگا ہوا، وہ اگر کھنچ جائے گا تو پورا کا پورا پتوں کا محل، تاش کے پتوں کا محل ہو جانا ہے ڈھیر، یعنی عمران خان صاحب خود گر جائیں گے۔ سادہ فارمولہ ہے۔ عثمان بزدار کو ہٹانے کا مطلب ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر 8-10 وزیر اعلیٰ بننا، یعنی پی ٹی آئی کے اندر 8-10 گروپس بننا۔ وہ کہا تھا نا چودھری غلام سرور نے بڑا مزیدار کہ تحریک انصاف میں تو 120 عمران خان ہیں۔ اب کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ انہوں نے کہا کہ جی پوری کی پوری پی ٹی آئی عمران خان کی طرح باصلاحیت ہے، کچھ کا خیال تھا کہ نہیں 120 امیدوار ہیں وزیر اعظم کے، صرف موقع تو آنے دیں، کس طرح عمران خان صاحب کے ساتھ ہوتی ہے، کیا نظر آتا ہے۔ تو پی ٹی آئی میں پنجاب میں 10 سے زیادہ تو امیدوار ہیں وزارت اعلیٰ کے، تو عمران خان صاحب کو یہ پتہ ہے کہ عثمان بزدار کو چھیڑ دوں گا تو سب سے پہلے وزیر اعلیٰ کے امیدوار ہے پرویز الہی صاحب، جنہوں نے کہا ہے اجلاسوں میں، ویڈیو لیک کروائی ہے، خبریں دی ہیں کہ اگر جب عثمان بزدار کے خلاف ایک سنجیدہ موو چلی تھی، عمران خان صاحب سوچ رہے تھے، راجہ بشارت صاحب کوشش کر رہے تھے کہ وزیر اعلیٰ بنے، پوری ایک سنجیدہ موو ایک بار بنی تھی، اس موو کے دوران پرویز الہی صاحب نے ایک بیان جاری کروایا تھا ان کے میڈیا سیل سے فون پر، وہ مجھے بھی کہا گیا تھا کہ جناب یہ آج چودھری صاحب نے نا اپنے مونس الہی صاحب کے ساتھ، طارق بشیر چیمہ صاحب کے ساتھ اور دیگر کے ساتھ مل کر جو بات چیت کی، اس میں کہا ہے کہ اگر پنجاب میں کوئی تبدیلی آتی ہے تو وزیر اعلیٰ کے امیدوار ہم بھی ہیں۔ تو چودھری پرویز الہی صاحب بھی بیٹھے ہوئے، وہ جو کہتے ہیں کہا لگا کر کہ نہیں میں عثمان بزدار کو ہٹنے نہیں دوں گا، یعنی عثمان بزدار میری مرضی کے بغیر نہیں چینج ہوگا، عثمان بزدار کو چینج کرنا ہے تو پھر وزیر اعلیٰ کو امیدوار میں ہوں۔ تو وہاں پہ وہ بھی ہیں اور دیگر لوگ بھی ہیں۔ تو عمران خان صاحب کو پتہ ہے کہ اگر بزدار صاحب کو چھیڑا تو پھر مسلم لیگ قائد اعظم مرکز سے سپورٹ لے لے گی پنجاب میں حکومت اپنی حکومت لینے کے لیے، یعنی پنجاب میں وزارت اعلیٰ لینے کے لیے مسلم لیگ نون کی مرکز سے سپورٹ نکل سکتی ہے۔ ادھر بی اے پی کے رولے پڑے ہوئے روزانہ کی بنیاد پر متحدہ قومی موومنٹ جا کر صحافیوں کے دھرنے میں بیٹھ گئی ہے، چودھری پرویز الہی صاحب صحافیوں کے ساتھ بیٹھ کے پی ایم ڈی کی مخالفت کر رہے ہیں۔ تو عمران خان صاحب عثمان بزدار صاحب کو نہیں ہٹائیں گے، لیکن وہ عثمان بزدار صاحب کو تڑی لگائیں گے، کلاس لیں گے، سرزنش کریں گے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کیوں پنجاب ہم ہار گئے ہیں۔ پنجاب میں مسلم لیگ نون کا اس طرح جیتنا، ظاہر ہے آگے بلدیاتی انتخابات آ رہے ہیں تو بلدیاتی انتخابات کروانے کہ نہیں کروانے، عام انتخابات آ رہے ہیں، عام انتخابات کا ہمارا کیا ہوگا، یہ ساری چیزیں ہیں۔ تو عثمان بزدار صاحب کو گھر بھیجنے کا مطلب عمران خان کے گھر جانے کا، اگر عمران خان صاحب 4 سال پورے کریں گے، بزدار کو آج گھر بھیجا تو کل خود چلے جائیں گے، تو 4 سال پورے نہیں کر پائیں گے۔ عمران خان صاحب 5 سال پورے کرنا چاہتے ہیں تو ان کو 5 سال بزدار کو اپنے کندھوں پر لے کر چلنا ہوگا، تو یہ عمران خان صاحب کی مجبوری ہے۔ تو مجھے نہیں لگ رہا کہ کہیں بزدار جا رہے ہیں، لیکن بلوچستان سے اگر کوئی تبدیلی آ جاتی ہے، اگر بی اے پی وہاں پر بٹ جاتی ہے، باپ بمقابلہ باپ ہوتا ہے، تو باپ کا یہ اثر مرکز میں بھی نظر آئے گا، عمران خان کی حکومت پر بھی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔